بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نور مقدم کیس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں آج نور مقدم کے جو والد ہیں مشتاق مقدم، ان کی طرف سے یہ اپڈیٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے جو تھراپی کے ملازمین ہیں بن سمیت جو اس کے مالک ہے طاہر ظہور، ان سب کی 6 لوگوں کی ضمانت ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج اسلام آباد نے منظور کر لی تھی۔ آج نور مقدم کے والد مشتاق مقدم نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں۔ اس میں آپ کو وہ سارا فیصلہ بھی دکھاؤں گا جو چیلنج کیا گیا ہے، یعنی اس کی جو درخواست ہے وہ میں پوری آپ کو دکھاؤں گا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ انگلش میں ہے، وہ کوئی پڑھنا چاہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پہلی بار ایف آئی آر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں نور مقدم کی کیس کی، جس میں بہت سی چیزیں ایسی جو صرف رومرز تھیں، جنہیں ہم آج تک صرف کبھی یہاں کبھی وہاں سے لے کر آپ کو بتاتے رہے۔ اس میں مطلب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں بھی آپ کو بتاتا رہا، 2-4 چیزیں جو اس ایف آئی آر میں بھی نہیں ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ ایف آئی آر، یہ والی ایف آئی آر جو ہے یہ اوتھنٹک ہے یا جان بوجھ کر کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں لکھی گئی ایف آئی آر میں، لیکن ایز اٹ از میں آپ کو ایف آئی آر بھی دکھا دیتا ہوں، کچھ پڑھ بھی دوں گا اس میں، اور ساتھ وہ جو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں وہ بھی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ جو درخواست دی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جج کی فیصلے کے خلاف، جس میں 6 لوگوں کی بیل منظور کی گئی ہے۔ شاہ خاور اس میں وکیل ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے، سب سے پہلے تو اس واقعے کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ ان کے والد نے، نور مقدم کے والد کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میں 19 جون کو گیا بکرا خریدنے کے لیے، اور بکرا خرید کے واپس آیا تو ان کی جو مسز ہیں یعنی نور مقدم کی والدہ، وہ درزی کے پاس گئی ہوئی تھیں F10، وہاں سے واپس آئیں تو نور مقدم گھر میں نہیں تھی، جس پر انہیں تھوڑا پریشانی ہوئی کہ نور مقدم کہاں ہے، چونکہ انہوں نے جب کال کیا اس کے موبائل پر تو اس کا موبائل آف تھا، تو انہوں نے پریشانی تھوڑی زیادہ ہوئی۔ پھر انہوں نے کچھ دوستوں کو فون کیا نور مقدم کے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے اسکرین پر بھی ہے، مطلب کہ انہوں نے فون کیا کچھ دوستوں کو نور مقدم کے، اور ان سے پوچھا کہ نور مقدم کہاں ہے، اور مین وائل اسی دوران نور مقدم کی کال آ گئی اور اس نے کہا کہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں اور لاہور جا رہی ہوں، 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے وری جو ہے وہ کم کر دی کہ ٹھیک ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے گی۔ اگلے روز یہ ایز اٹ از ایف آئی آر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ایف آئی آر بھی آگے چل کے دکھا دیتا ہوں۔ اگلے روز انہوں نے کہا جی کہ 10 بجے شام کو ظاہر جعفر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ جی نور مقدم جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اب اس میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیا انہوں نے ظاہر جعفر کو فون کر کے پوچھا تھا یا ظاہر جعفر نے خود سے فون کر کے کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ مطلب ایک تھوڑا مجھے بھی عجیب سا لگا ہے کہ ظاہر جعفر نے خود سے کیوں فون کر کے کہہ دیا کہ جی میرے پاس نہیں ہے۔ ان کو اسی وقت جو ہے اس پر ڈاؤٹ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ کیوں جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ میرے ساتھ نور مقدم نہیں ہے۔ اینی وے، اسی میں آگے لکھا ہوا ہے جی کہ رات کو 10 بجے ان کو کوسار پولیس اسٹیشن سے کال آئی کہ آپ آ جائیں، آپ کی بیٹی کا پولیس اسٹیشن آ جائیں، آپ کی بیٹی کا مرڈر ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور پھر وہاں سے پولیس جو ہے ان کو لے کر ظاہر جعفر کے گھر گئی، ڈیڈ باڈی اس وقت تک وہیں پہ تھی اور جس حال میں تھی وہ ہم بتا چکے ہیں پہلے۔ تو یہ تو اس واقعے کے حوالے سے لکھا ہوا تھا۔ پھر نیچے انہوں نے اس ہائی کورٹ میں جو رٹ کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی ظاہر جعفر کے والدین اور ملازمین کو موسٹلی اس لیے ہیلڈ کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے جرم چھپانے اور اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی جرم میں یا اسی الزام میں تھراپی کے جو 6 ملازمین ہیں سمیت اس کا جو مالک، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اگر ان کو بیل والدین کو اور ملازمین کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کی جا چکی ہے سیم مقدمے میں، سیم الزام کے تحت،
تو پھر ان کی ضمانت کیسے منظور کر لی گئی؟ اور اس فیصلے کو یعنی ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے، سو ہائی کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرے اور اس پر اپنا ڈیسیجن دے۔ یہ ہے وہ ریٹ کا متن جس میں انہوں نے اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں کیس کے حوالے سے، جو میرا نہیں خیال کہ ڈسکس کرنی چاہیے، چونکہ ظاہر ہے وہ ایک لیگل پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے امجد جو تھراپی ورکس کا جو خود بھی زخمی ہوا ہے، اس نے ہم پہلے بھی میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا کہ انہوں نے ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو خود زخمی ہوا اور اس نے کیسے مینیپولیٹ کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب وہ گیا تھا ہاسپٹل زخمی ہو کر، تو اس نے یہ کہا کہ جی مجھے تو زخم آئے ہیں ایکسیڈنٹ میں، اور اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ کیا ہوا گھر میں یا کسی جگہ پہ کیا ہوا، لیکن ہاسپٹل والوں نے وہ زخم دیکھ کر خود اسے کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ کے زخم نہیں لگتے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ پولیس کیس ہے، اور اس کے بعد اس کو جانا پڑا گورنمنٹ ہاسپٹل میں، کیونکہ ظاہر ہے ہاسپٹل والے اتنے بیوقوف تو نہیں کہ انہیں گھاؤ نظر نہ آئے کسی چھری کا اور وہ اسے ایکسیڈنٹ سمجھ لیں۔ سو اس طرح سے آج یہ ہوا۔ ایف آئی آر بھی میں نے بیچ میں آپ کو دکھا دی، ایف آئی آر کا بھی سیم وہی لکھا ہوا ہے جو ان کے ہائی کورٹ میں جو ریٹ کی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہائی کورٹ جو ہے شاہ خاور نے جو ہے انہوں نے کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اب ہائی کورٹ اس میں کب سنوائی کرتی ہے، کیا دوبارہ گرفتاری کا آرڈر دے دیا جائے گا؟ ظاہر ہے جب بیل کینسل ہوگی تو ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہرحال یہ آج کی جناب اپڈیٹ تھی آپ کے سامنے۔